أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا تو ٹھیک تھے تو میں کروں ایمان کو زندہ صدر علی وقار اور گلشن اسلام کے مہکتے ہوئے پھولو السلام علیکم آج کے موضوع کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں حضرات علامہ اقبال کے فکر و فن میں جس قدر گہرائی اور وسعت ہے کہ اس کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے جہاں ایک شاعر کا دل چاہیے وہیں پر ایک فلسفی کی سوچ بھی چاہیے علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے انسانی شعور کی پختگی بھی ضروری ہے حضرات علامہ اقبال چاہتے کیا تھے علامہ تو مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتے تھے علامہ تو مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلانا چاہتے تھے علامہ تو مسلمانوں میں احساس خودآگاہی بیدار کرنا چاہتے تھے علامہ نے تو ہر طرح کے تفریق و تقسیم کے حد کو توڑا ہے اور کبھی کہا خدا نے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا خدا نے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی علامہ نے پڑھا ملت کے پاسبانوں کو یہ بات کرایا کہ تم وہ پہلے مسلمان ہو اور مصطفیٰ کی امت ہو وہاں تمہاری شان و شوکت تمہارا دبدبہ تمہارا مقام تمہارا اقبال وحدہ لا شریک کی فرما برداری اور مصطفیٰ کی اطاعت شاہی پہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبل ہے جناب عزت اچانک ہوا کیا وہی ہم ہیں وہی کعبہ وہی قرآن مگر حالات بالکل مختلف ہو چکے توحید کی امانت اب بھی ہمارے سینوں میں ہے مگر باطل کی نمالی اب تابوت کے سامنے ہمارے اٹھ چکے ہیں ایک علمی طاقت ہونے کے باوجود ہمارے حکمران کو شولے گدائی ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں قاضی کا کام ہماری اپنی ہی تلواریں کر رہی ہے ہمارے ناتواں کندھوں پر اپنوں کی ہی لاشیں ہیں اور ہم ہیں کہ بے حسی میں اپنا آسانی نہیں کرتے اور بے دل تماشائی بن چکے ہیں خدا را مسلمان ہو بے دل تماشائی نہ کرو اگر قیامت کا آنا حق ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کہ خدا کا وجود ہے تو مسلمانان عالم کے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کروڑوں کی تعداد میں زندہ و سلامت موجود تھے تمہارے جسموں سے ابھی روح کھینچ نہیں نکلی تھی تمہاری قوتوں کو سلب نہیں کیا تھا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہاری ہی آنکھوں کے سامنے تمہارے بھائیوں کی گردنوں پر دشمنان اسلام کی تلواریں چل رہی گھر سے بے گھر ہو گئے وطن سے بے وطن ہو گئے پر نہ تمہارے دلوں میں جنبش ہوئی نہ تمہارے قدموں میں حرکت ہوئی تم اپنے آرام و سکون کے بستروں پر لیٹ لیٹ کر بربادی اسلام اور کمالی اسلام کا تماشا دیکھتے رہے وہاں ان بے تماشائیوں کی طرح بے حس و حرکت کرتے رہے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تو ڈوبتے ہوئے جہازوں اور تیرتی ہوئی لاشوں کا نظارہ کر رہے تھے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور لوگوں آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو سمیٹو جو قائد کا اعلان تھا اس میں اپنی تقدیر کو بدلو آخر میں اس شعر کو اپنی تقریر کے آخر میں کرنا چاہتا ہوں جبر کا موسم کب بدلے گا
जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। महकमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा, एक दिन सबका सब बदलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।